السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، جی میں جی بات خلیل کرو۔ احمد السلام ہوں، خلیل بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرناٹک۔ سب اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے۔ میں کرناٹک، ہندوستان سے بات کر رہا ہوں، انڈیا کرناٹکا سے۔ ٹھیک۔ کرناٹک کس طرف پڑتا ہے بھائی؟ ساؤتھ میں آتا ہے، تمل ناڈو، کیرلا، کرناٹک، مہاراشٹرا، ساؤتھ میں اچ- آتا ہے، ساؤتھ انڈیا۔ ساؤتھ میں آتا ہے، اچھا۔ وہ کلکتے کے جی قریب ہے؟ نہیں، کلکتے سے بہت دور ہے۔ اچھا اچھا۔ وہاں پہ زبان کون سی بولی جی جاتی ہے زیادہ آپ کرناٹک میں؟ کنڑا زبان بولا جاتا اچھا، آپ کی مادری زبان وہی ہے؟ ہے۔ جی مادری زبان اردو بھی ہے، اچھا، کنڑا بھی ایسا پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک آپشنل ہے سبجیکٹ اچھی بات اسٹڈیز ہے، میں۔ اوہ صحیح۔ حکم کریں بھائی۔ جی میں آپ 6 سال پہلے سے آپ کے بیانات سنا، جو تو ہوں آپ نے ابو بکر عمر عثمان پہ جو بولی ہے، میں نے خود تحقیق کی، ہوں، تو تحقیق کر کے وہ صحیح پایا، تو میرا رجحان بھی ادھر بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ ایک 80% میں نے آپ جو بھی بیان دیے ہیں، میں وہ اسٹور کر کے چیک کیا، میں نے کتابات بھی لیے۔ بہت حق کی طرف جانے کا دل مائل کرا، لیکن تھوڑے 10% جو ایک 5 سوال ہیں، ہوں، اگر وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ میرا بھی من ہے کہ سب کو معرفت اہل بیت عوام الناس میں دکھائیں، حق کی طرف بلائیں، آپ کا بھی ساتھ دیں، ایسی ایک خواہش ہے۔ جی 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 میرا سوال کروں کیا؟ جی جی، جی میرا پہلا سوال ہے، اب امام باقر علیہ السلام جو ہے نا، ہوں جی ان کی جو بیوی ہے نا ام فروہ، ہوں ان کی اولاد جو ہیں امام صادق علیہ السلام ہیں، جو ہوں، ان کا جو نسل در نسل گئے، تو ابو بکر جو بولتے ہیں نا، محمد بن ابو بکر جو جی، حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے، محمد ہوں بن اسما بنت امیس سے ہیں، وہ جو ہوں، ابو بکر کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد سے ہی امامت کے واسطے ماں چنا گیا، یہ کیا ضروری تھا؟ یہ مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں گیا۔ اگر اتنا اب یہ ابو بکر اتنا خلاف ہے، ان کو گر گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے بعد، تو یہ کس طرح اللہ کی مصلیت ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک امام کو اللہ نے چن لیا؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا مجھے تھوڑا دیکھیں، سمجھا دیجئے۔ محمد ابن ابی بکر جو ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ابن ابی بکر، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے۔ محمد سبحان جنت کے اللہ۔ سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ محمد ہمارے نزدیک خالص ترین شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے، وہ ناصر امیر المؤمنین، ناصر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ ظاہر میں وہ ابو بکر کے نسل میں سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے مخلوق ہے۔ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، یہ حدیث ہے کتاب محاسن برقی میں۔ دیکھیں، اب جی آپ بھی کرناٹک میں رہتے ہیں نا، آپ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں نا، وہ سب ہندو کے نسل جی سے ہیں، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ سید ہیں، کچھ ہیں جو مثلا جی مغل جی ہیں، مغلوں کے نسل سے ہیں، یا کچھ مثلا جی ایرانی وغیرہ باہر ترک وغیرہ ہیں، لیکن اکثر جو مسلمان ہیں ہندوستان میں وہ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جی، صحیح تو صحیح بات۔ ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی جو تھے نا، جو مسلمان تھے، جو بعض میں سچے تھے، مثلا مقداد ابو ذر ہمارے نزدیک، اور بعض فراڈی تھے، تو وہ بھی تو سب ہندو کا نسل میں سے ہے نا، مشرکین کے نسل میں سے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب جی بے شک۔ المحاسن، یہاں پر جی یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، امام علیہ الصلاۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، یا سلیمان، فرمایا کہ اے سلیمان، ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور، اللہ تعالی جی مومن کو اپنی نور سے خلق کرتا ہے۔ مومن جی جی اللہ کے نور سے خلق ہوتا ہے۔ مومن کا باپ ظاہری طور پر ہندو بھی ہو نا، وہ لیکن وہ جی اس کو ہندو کی نجاست نہیں لگی، وہ اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے۔ اچھا، وَسَبَغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے۔ وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوِلَایَةِ، اور اللہ نے اس عالم میں آنے سے پہلے اللہ نے مومن سے، شیعوں سے ولایت کا، امامت کا عہد و پیمان لیا ہے۔ فَالْمُؤْمِنُ جی أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، پس مومن کا بھائی ہے۔ ایک مومن کالا ہے، ایک مومن جو ہے چٹا سفید ہے۔
ایک مومن فرض کرے اس کا باپ ہندو ہے، ماں ہندو ہے، ایک مومن اس کا باپ جو ہے ہندو نہیں ہے، مثلا ایرانی یا سید جو بھی ہے، مومن کا بائی ہے اس کے باپ سے اور اس کے ماں سے، ابوہ النور و امہ الرحمہ، مومن کا باپ جو ہے نور ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا، اللہ نے اس کو جی اپنے جی نور سے خلق کیا، اور اس کا رحمت ہے، اس کی ماں رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے مومن کو رحمت کی رنگ میں اس کو دھویا ہے۔ فاتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے نبی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت، ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمته و جلال کبریائه، مومن کو اللہ تعالی نے اپنے نور عظمت اور اپنی کبریا کی جلال سے خلق کیا ہے۔ فمن سبحان اللہ تعنا سبحان على اللہ المؤمن او رد عليه فقد رد على اللہ فی عرشه، پس کوئی جو کسی مومن کو طعنہ دیتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے، اس نے اللہ کو عرش پہ رد کیا ہے۔ ولیس هو من اللہ فی ولایہ، اور وہ اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا محب نہیں ایسا شخص۔ وہو من شرک الشیطان وانما هو شرک الشیطان، بلکہ وہ شخص خود شیطان کی اولاد میں سے ہے جو مومن کے خلاف طعن دے۔ اچھا، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنا من اعلی علیین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ علیین سے، بلند ترین جو اللہ کا نور ہے، وہ جو مٹیریل ہے، اللہ نے ہمیں اس سے خلق کیا۔ وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا منه، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شیعوں کی ارواح کو، ہمارے شیعوں کی اسپرٹس کو، سولز کو، نفوس کو اسی مواد سے خلق کیا جسے ہمیں خلق کیا، ٹھیک ہے نا۔ سبحان وخلق ابدانهم من دون ذلك، لیکن مومن کا جو بدن ہے، جسم ہے، وہ دوسرے مٹیریل سے، اس سے پائنتر مرتبے سے خلق ہوا، لیکن مومن کی جو روح ہے وہی مٹیریل سے جو اہل بیت علیہ السلام مخلوق ہیں اسی سے خلق کیا ہے۔ فقلوبہم تہوی الینا، بس اس لیے ہے کہ مومن ہم سے محبت کرتے ہیں، مومن ہم سے محبت کرتے ہیں، لأنہا خلقت مما خلقنا منہ، کیونکہ مومن کی خلقت اسی مواد سے، مومن کا اصل ہم میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب محمد ابن حنفیہ جو محمد ابن ابی بکر جو ہیں، وہ ظاہر میں ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے نور سے مخلوق ہے، اس کو ابو بکر کی کوئی، جیسے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کافر کی نسل سے پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، باپ کٹر کافر، بیٹا جو ہے مومن مسلمان مخلص، اس طرح بہت ہوتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ باپ جو ہے دیکھو شرابی، بیٹا جو ہے نمازی، اس طرح ہے کہ نہیں بھائی کرناٹک والے؟ جی جی ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح؟ ہاں جی، ہوتا ہے باپ کو دیکھو کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا دیکھے کہ بڑا ہی نمازی نیک آدمی ہے، اس طرح بہت ہوتا ہے بھائی، اس طرح بہت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کو جو دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اگر وہ کسی کافر کے نسل سے بھی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ پہلے جی ہی سے اس والد کے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنی نور سے خلق کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دھویا تھا، پھر وہ جب دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی سے جس سے وہ خلق کیا تھا اسی طرف وہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے احادیث میں یہ ہے۔ مزید فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جناب، روح تازہ ہو گئی۔ الحمدللہ۔ جی، مزید کوئی سوال؟ دوسرا سوال، جی دوسرا سوال، جی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 33 میں اللہ، آپ کو تو پتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جی اس میں جو ہے آل عمران سے مراد تو ہم ابو طالب علیہ السلام لیتے ہیں، لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے، بی بی مریم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے، ان کی اولاد آل ابراہیم تک آ جاتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم تک آ جاتے ہیں۔ اب آل عمران سے مراد ہم آل محمد لیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل جو امام نے کہی ہو یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں کر کے، کوئی دلیل رہی تو سمجھا دیجیے۔ دیکھیں ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں قرآن دکھا دوں آپ کو، ایک منٹ۔
قرآن مجید میں آپ کے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ آیت جو ہے اس کو کس نے جمع کیا ہے؟ اس کو آیت قرآن کو جو جمع کیا ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین نے جمع کیا. اچھا سورہ اچھا آل جی عمران، وہ تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے نا کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی بات ہو. جی 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 اچھا جی وہ آپ نے وہ بھی کلپ سنا ہے؟ میں نے پورا قرآن میں آپ نے دیا ہے نا، وہ جو ابھی میں نے جلایا عثمان. ہاں ابھی جی میں نے پورا اس پہ میں نے کچھ کہنا ہے قرآن کے متعلق، ابھی مجھے موقع نہیں ملا ہے، اس میں میرے پاس بہت تفصیل ہے. اچھا میں آپ کو جی مجھے حضور صلی یہ اللہ تعالی علیہ وسلم یا دیکھیں، ائمہ اعوذ بول دیے باللہ من تو مجھے الشیطان دل کو الرجیم. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اپنے لیے خاص بنایا ہے آدم کو، نوح کو، جی آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہان والوں پر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ذکر نہیں؟ ان سب سے تو افضل ہے. جی ہاں ان سب سے تو افضل ہے، آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، اور ان کا اہل بیت بھی ان سے افضل ہے. ان کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، روایات میں آپ کو دکھاؤں. ان اللہ اصطفى جی آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علیہم السلام سبحان اللہ. ہاں علی العالم. آیت اس طرح تھی، عثمان وغیرہ نے ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا، یہ ان لوگوں کی خیانت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آیت اس طرح تھی، آیت کا نزول اس طرح تھا. اور مزید جی جی ابھی 3 ہیں، میں جلدی سے یہ کرتا ہوں. اب میرا تیسرا سوال ہے، یہ طاہر القادری ہے نا، ایک بیان میں بول رہا تھا کہ وہ تہران میں ایک کتاب چھپی ہے کشف الامہ، وہ کتاب جلد 2 میں صفحہ نمبر 359 میں 359 میں کہ عروہ بن عبداللہ کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام آخر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ تلوار پہ سونا چڑھانا یعنی دستے کو سجانا کیسا ہوگا شریعت میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، آپ چڑھا سکتے ہیں. انہوں نے دلیل دی کہ ابو بکر نے اپنی تلوار کو یعنی سجایا تھا. تو تب انہوں نے بولا آپ نے ابو بکر کو نام لے رہے ہیں، اسے صدیق کہہ رہے ہیں. تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. جو اس کو صدیق نہ مانے وہ دنیا اور آخرت میں سچا نہیں ہے کر کے یہ بول رہے ہیں. اس کی شرح یا کچھ اس کا بارے میں تھوڑا اوکے میں دکھاتا ہوں. ابھی وہ کشف الغمہ ہے، کشف الام. آپ نے کیا بولا؟ کشف الامہ بولا؟ ہاں کشف الغمہ ہے. جی میں کتاب آپ کو دکھاتا ہوں بھائی. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کشف الغمہ جو ہے، مجھے یہ حدیث تو نہیں مل رہی، لیکن جی جی کشف جی الغمہ کے مقدمے میں اگر آپ جا کے دیکھیں، میں اس کا مقدمہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے عزیزو کشف الغمہ. یہ جی جی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف العلامہ المحقق ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاربلی، چاپ دار الاضواء جی بیروت میں، جلد نمبر 1 میں. ابھی اگر اس کتاب، یہ تو محقق کا مقدمہ ہے، مقدمۃ جی المؤلف، مؤلف کا جو مقدمہ ہے، اس میں وہ واضح طور پہ جی فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں، یہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 4 پر، وہ فرماتے ہیں اچھا وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ فِي الْغَالِبِ النَّقْلَ مِنْ كُتُبِ الْجَمْهُور. میں نے اس کتاب میں جو روایت نقل کی ہیں، یہ میں نے مخالفین، جمہور یعنی جو اکثریت مسلمانوں کی جماعت کی ہے نا، مخالفین ہیں جو آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کی کتب سے نقل کی ہیں. لِيَكُونَ أَدْعَى إِلَى تَلَقِّيهِ بِالْقَبُول، تاکہ یہ ان کے مخالفین کے لیے باعث قبول ہو، ان پہ حجت ہو. ووفق رأی الجمیع متى وجهوا إلى الوصول، اور جب تک جمیع سب اس کو کتاب کو دیکھ لیں، بالخصوص مخالفین، یہ ان کے روایات کے مطابق ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے لیے قابل قبول ہو. تو یہ اس میں جو روایات انہوں نے جمع کی، یہ شیعہ روایات نہیں ہیں، یہ مخالفین کے روایات ہیں، جو انہوں نے ان کے مخالفین کے کتب میں روایات پائی ہیں
کہ اس میں اہل بیت علیہ ہاں السلام کی تعریف ہے، 12 اماموں کی تعریف ہے، انہوں نے اس روایات کو اس جی کتاب میں جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں اگر آپ یہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ جی جی اس میں مؤلف خود واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے جی کتب سے روایات نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی سمجھ میں آ رہی۔ ہوں، اوکے، مزید کچھ کہنا آپ نے؟ ارے ابھی دو ہیں، اچھا، پھر مزید انشاءاللہ دو کا۔ ہاں جی، اب مزید میں دوست، اور ایک جب جو جی، جو پہلے دوسرے اسکالر سے آپ نے بات کی نا، انہوں نے ہوں، وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں ہوں، تھوڑا کنفیوژن تھا۔ وہ سورہ ہوں، جو جمعہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہا ہے نا، جب اذان جمعہ کی نماز کے لیے پکاریں تو دوڑ کے جاؤ کر کے، ہوں، وہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو سنیا تھا میں، ایک جو شیعہ عالم جو بیان کر رہے تھے، یہ واجب نہیں ہے کر کے بولے، اور پھر امام زمانہ جب آئیں گے، جنہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے اس کی گردنیں اڑا دیں گے کر کے ایک عالم بولے تھے، شیعہ عالم اپنے ہوں، خطبے میں۔ یہ ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کر کے تھوڑا کنفیوژن تھا۔ رحمت اللہ عالمین کے بیٹے ہو کر یہ دیکھیں، معرفت مجھے نہیں نہیں سو معلوم ہے۔ ہے، دیکھیں شیعہ علماء جو کچھ کہتا ہے نا، اگر وہ کوئی حدیث ہے، کوئی جی روایت ہے، تو پھر وہ حجت ہے، وہ صحیح ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ اب کسی مولوی نے جی جی کیا کچھ کہا ہے، مجھے اب علم نہیں، ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو، تو جی جی حدیث ہو، مجھے نہیں معلوم اس کا، مجھے وہ حدیث دیکھنا ہوگا، روایت دیکھنا ہوگا، تبھی میں جواب دے سکوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ابھی میرے ذہن میں اس جی طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ جی جی آپ انشاءاللہ۔ اب اسی عالم آخری، سے جو یہ کہا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ جی بہرحال جب اب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا وہ قتل کریں گے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس جی بہت جی سارے مسلمانوں کا قتل ہوگا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جی مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان سے تو کافر کئی گنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو تو جی پتہ ہی ہے جی کہ جتنے مسلمان جتنا نمازی ہے اتنا فراڈی ہے کہ نہیں؟ اور جتنے ہے پریکٹیکل میں ایسے تو یہ بہت ہاں، دھوکہ دھڑی۔ اور صرف دھوکہ دھڑی جی نہیں ہے بھائی، جو قرآن کے نام پر یہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں، عورتوں کو ذبح کرتے ہیں، آپ نے دیکھا، اپنے عمر میں ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے جی کس قسم کے کرائمز انہوں نے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر مسلمانوں نے کیا ہے نا۔ یہ تو پوری تاریخ میں یہی جی چلا، آج سے نہیں ہے یہ، ہم نے اپنی آنکھوں میں بھی دیکھا ہے، اور تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے۔ تو اگر یہ لوگ، اگر جی یہ تو جی بھائی ان کو اگر قتل نہ کریں تو بھائی تو انصاف کیسے فراہم کریں گے؟ اسی لیے بدنام بھی تو بہت ہے اسی اسی لیے کی بدنام وجہ بھی ہے۔ سے۔ ہاں، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مسلمان اسلام کو جتنا مسلمانوں نے بدنام کیا ہے، اس طرح کسی نے بدنام جی نہیں کیا، بالکل صحیح فرما رہے جی ہیں۔ اچھا، قبلہ۔ اب آخری جو حکم، سوال ہے، دل بہت روح خوش ہو رہی ہے جو جی جی، آپ نے وہ نور کا بارے میں بولا، ہاں ہاں، محمد بن ابی بکر کا نا، دل مائل جی، نہیں ہوتا تھا وہ، اور صحیح، آل محمد کے بارے میں۔ صحیح، یہ آخری ہے کہ یہ علی رضا رضوی جو ہے نا، ان کے بیان میں ایک حدیث سنا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں فرماتے فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اب کائنات کو اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا، ہوں، اگر علی کو نہ بناتا تو حضور آپ کو بھی نہیں بناتا، اگر فاطمہ کو نہیں بناتا تو علی کو بھی نہیں بناتا کر کے ایسا میں حدیث سنا۔ حالانکہ اور ایک حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ اور یہ اپوزٹ میں کنٹروورشل ہو رہے ہیں نا، اس کا تھوڑا شرح یا خلاصہ کر کے سمجھا یہ دیجئے روایت اللہ۔ جو ہے نا، یہ جی جی روایت جو کہا جاتا ہے کہ لولا علی لما ہاں خلقنی، ہاں جی اجازت دیں ایک دفعہ، یہ روایت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے الحمد للہ ابھی بہت کافی عرصہ ہوا ہے میں نے اس روایت کو نہیں دیکھا، یہ کوئی حدیث ہے ابھی کہ نہیں؟ خطبہ اس کو بہت جی جی پڑھتے ہیں، خطبہ اس کو پڑھتے ہیں، جی ابھی جی جو ہے کہ اگر ولولا علی لما خلق فاطمہ، یہ اس طرح حدیث ہاں ہے۔ جی جی جو خلقت کا آغاز ہے اس میں احادیث بہت سارے ہیں، بعض احادیث میں یہی ہے کہ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ جی السلام کو، بعض روایات میں ہے کہ ان جی کو اکٹھے خلق کیا ہے، ایک جا خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جی روایات جی اس میں جی مختلف ہیں، اس طرح مختلف ہیں۔ اب میں نہیں جانتا بھائی کہ جی جی جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں
جس جی وہ کافی مشہور ہے خطبہ اس نہیں کو کوئی مجھے آپ کے پڑھتے علم بھی سے جسٹ یہ ہے یا نہیں اسے بتا دیے تو قرار ہو جائے گا. اللہ کی مرضی ہے نا, نہیں اللہ جسے چاہے نہ عطا نہیں کر ابھی وہ سکتا ہے. دیکھیں خلقت کے جی متعلق یہی ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث لولا علی لما خلق جی جی فاطمہ لولا جی بل علی لما خلقنی, اگر میں علی نہ ہوتے تو مجھے اللہ خلق نہ کرتے. تو یہ ابھی میرے جی ذہن میں نہیں ہے, ابھی میرے ذہن میں کہ کوئی حدیث ہے بھی, یا اگر حدیث ہے تو کس نے روایت کی ہے, یہ کیسی جی کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے, معتبر کتب میں ہے یا نہیں ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. جی لیکن روایات خلقت کے متعلق روایات بہت ہیں. خلقت کے متعلق جی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو. بعض روایت میں اس طرح, بعض جی روایت میں کہ ان کو اکٹھے خلق کیا. تو ان جی روایات میں اس طرح اختلاف ہے, ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی اچھا, مزید کوئی سوال ہے؟ جی سوال تو ہے, نیکسٹ انشاءاللہ میں یہ اوکے, کروں گا. نیکسٹ جی جی دعا کیجئے اس کام کے لیے, آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. آپ کی دعا ضروری ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت خوشی خدا ہو رہی ہے, روح تازہ ہو رہی ہے, آپ کے حق کا کام کر رہے ہیں. خدا آپ کو عزت ہم دے, نہ خدا بھی سلامتی دیکھیں دے. انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکے ہمیں بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کام کیا کرتے ہیں آپ بھائی, پروفیشن کیا آپ کا؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں. میں ڈگری کالج میں بھی فزکس پڑھاتا ہوں. وہ قبلہ سبحان اللہ, بڑی بات ہے بھائی. وہ فزکس بہت سخت ہے. فزکس بہت, جی وہ بھی کالج لیول کا فزکس تو بہت سخت ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا جی ہے کہ نہیں؟ قبلہ ہاں, وہ جی اکثر قبلہ. ہندو, آپ مسلمان اتنے میتھ فزکس میں انڈیا میں نہیں ہوتے, وہ زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں. آپ کیسے اس میں پڑ گئے؟ نہیں ایسے کرم سے, مولا کا کرم سے ایسا ہی ہوا. ماشاء اللہ ماشاء محنت کر کے پی ایچ ڈی بھی چل رہا ہے, اینڈنگ سٹیج میں ہے, اللہ. وہ بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ, بہت مہربانی آپ کی. خدا حافظ بھائی, خدا حافظ. خدا آپ کو زندگی دے, جی سلامت خدا رہیں. حافظ, شب خدا آپ بخیر, کو بہت سب سے شکریہ, بہت السلام مہربانی, علیکم. بہت مہربانی. یہ جو روایت ہے نا لولا علی لما خلقنی, اس روایت کو میں نے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے. مجھے اس وقت نہیں ملا تھا, مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے. اب مزید انشاءاللہ اس کی تلاش کریں گے کہ ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں. لیکن خطبہ لوگ اس طرح بہت ساری روایت پڑھتے ہیں, شیعہ بھی غیر شیعہ بھی. خطبہ جو ہیں ہمارے مقرر حضرات بہت سارے ایسے روایت پڑھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ان کے زبان, وہ کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے نا, وہ ایک دوسرے کی زبان سے سیکھتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ایک نے تقریر کی, بس وہ مشہور ہو جاتے ہیں, روایت مشہور ہو جاتی ہے. پھر وہ چیک نہیں کرتے یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں.